میں یہاں پر خاص طور پر عرض کروں گا کہ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنا صدقہ، اپنی خیرات بہت ساری تنظیموں کو دے دیتے ہیں، بہت سارے اداروں کو دے دیتے ہیں۔ یقیناً آپ دیجئے کہ ان اداروں کو، تنظیموں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اگر رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے اسے دیں، یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو دینے پر اللہ رب العزت جل جلالہ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو دینے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داری کے حق کو نبھانے کا ثواب۔ تو پہلے آپ تلاش کریں کہ رشتہ دار میں کوئی مستحق تو نہیں ہے، اس تک پہلے پہنچائیں، اس کی ضرورت کا خیال کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ غربا، یتامہ، مساکین، ادارے، ان سب چیزوں کا خیال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی والامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم یہ سیکھ چکے ہیں اپنی فرسٹ ویڈیو کے اندر کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس طرح کی جائے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس طرح کی جائے، یہ ہم اپنی فرسٹ ویڈیو کے اندر سیکھ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس سونا ہو، گولڈ ہو، تو اس پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ 7.5 تولہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو پھر سونے پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ 5 تولہ سونا ہے، لیکن 5 تولہ سونا کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ بھی ہے، اور اگر آپ 1.5 لاکھ کو 5 تولے سونے کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ جو سونا ہے، خالی سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، یا اگر آپ خالی سونے پر زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا سے زائد سونا موجود ہے، 7.5 تولہ سے زائد سونا جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ کس طرح اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ مثال لے لیتے ہیں، ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس تھا 20 تولہ سونا، 20 تولہ گولڈ تھا آپ کے پاس۔ آپ مارکیٹ گئے اور آپ نے پتہ کیا کہ پر تولہ سونا کتنے کا ہے، تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ 1 تولہ جو سونا ہے اس کی رقم ہے 50,000 روپے۔ مثال کے طور پر اس کی رقم ہے 50,000 روپے۔ 1 تولہ 50,000 روپے کا ہے اور آپ کے پاس 20 تولہ ہے، تو اب آپ کے 20 تولہ سونا کی قیمت بنی 10 لاکھ روپے۔ اب آپ کے
آپ کے جو 20 تولہ سونا ہے تو اس کی رقم بنی 10 لاکھ روپے. آپ نے 10 لاکھ روپے پر زکوٰۃ نکالنی ہے. آپ کے 20 تولہ سونے کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے. اب آپ نے 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نکالنی ہے. یاد رکھیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ مال کا کے 2.5% پہ ہوتی ہے. مال کا جو 2.5% ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب آپ نے 10 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب 10 لاکھ کا آپ نے 2.5% نکالنا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. آپ نے کیونکہ 2.5 جو ہے وہ پرسنٹ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ نے 2.5 ملٹیپلائی بائی 10 لاکھ، کیونکہ 10 تولہ آپ کے 20 تولہ سونے کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے 2.5 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے 10 لاکھ سے اور ڈیوائڈ کر دینا ہے آپ نے 100 سے. اب آپ کے پاس آنسر آئے گا غالباً 25,000 روپے. تو آپ کے 10 تولہ سونے پر، آپ کے 20 تولہ سونے پر آپ کے 20 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہے 25,000 روپے. اگر سونے کی قیمت ہو 50,000، یہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس 30 تولہ سونا ہے یا 40 تولہ سونا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ موجودہ سونے کی قیمت معلوم کر کے جو ہے وہ اتنے سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اتنی جو ہے وہ میرے سونے کی رقم ہے. تو اس کے بعد آپ اس کو 2.5 سے ملٹیپلائی کریں اور ڈیوائڈیڈ بائی 100 کر دیں تو آپ جو آنسر آئے گا اب وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. تو آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر سیکھا کہ سونے پر زکوٰۃ کیسے نکالی جائے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا تولہ ہے، کتنا تولہ سونا ہے، کتنا گرام ہے، کتنے تولہ سونا ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر 20 تولہ سونا ہے تو اب بازار سے معلوم کر لیجئے کہ آج 20 تولہ سونا کتنا، کہ اس کا ریٹ کیا ہے، 20 تولہ سونے کا ریٹ کیا ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر 20 تولے سونے کا ریٹ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے تو اب آپ نے 10 لاکھ کا 2.5% نکالنا ہے. تو آپ 2.5 کو ملٹیپلائی کریں گے 10 لاکھ سے اور ڈیوائڈ کر دیں گے 100 پر. تو اب آپ کے پاس 10 لاکھ کا 2.5% جو ہے وہ آ جائے گا اور یہی آپ کی زکوٰۃ ہوگی. تو آج ہم نے جو ہے وہ سونے پر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ سیکھا، اس کی کیلکولیشن کو سیکھا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کو شیئر بلکہ لازمی کیجیے گا، کیونکہ جن بھائیوں کو معلوم نہیں ہے یا ہماری بہنوں کو معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، اس کی کیلکولیشن کس طرح کی جائے، یا اگر ان کو معلوم ہے لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں گے ان تک پہنچ جائے گی تو وہ اس وسیلے سے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو آسانی سے ادا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کو بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں پورا ایک جو صدقہ فطر ہے وہ کم از کم ایک کو دینا چاہیے. باقی اگر گھر میں آپ کے 8-10 صدقہ فطر بنتے ہیں اور آپ مختلف لوگوں کو دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک کو دینا لازم نہیں ہے. صدقہ فطر یا زکوٰۃ بھائی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مالک نصاب نہ ہوں، یعنی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا اتنا مال تجارت کے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو. اسی طرح اتنا قرضہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جس کی مقدار اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، تو پھر وہ سمجھ لیں مالک نصاب ہیں، انہیں زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے. یا یہ تمام چیزیں اس نصاب تک نہیں ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ہیں اور ان سب کو ملائیں تو کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جاتی ہے، تب بھی وہ مالک نصاب ہیں. اور اگر بالفرض یہ سب چیزیں ہیں لیکن انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ اگر ادا کر دیں تو یہ نصاب باقی نہیں رہے گا،
تو پھر وہ شرعی فقیر ہے، یا یہ نصاب نہ ہو تو شرعی فقیر ہیں، اب بھائی بہنوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، اچھی طرح یاد رکھیں یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا خوف ہوتا ہے تو آپ عیدی کہہ کر، گفٹ کہہ کر، تحفہ دے کر دے سکتے ہیں، لیکن دل میں نیت زکوٰۃ فطرے کی ادائیگی ہو۔ اگر امام کی تجوید وغیرہ صحیح زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہو اس مقدار کی رقم اس پہ 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی ایڈوانس بھی دے دیتا ہے تو زکوٰۃ اس کی بھی ہو جائے گی کہ 2 سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگی کہ اس نے ایڈوانس زکوٰۃ دے دی۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں۔ فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ مکان ہو، نہ اس کے پاس کوئی زر ہو، بس بالکل خالی مخالی، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ دوسرا مصرف مسکین ہے۔ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے، بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ وہ نصاب کی ملک تک پہنچے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ مسکین کہلائے گا، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تیسرا رقاب، یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی قیمت دے کر کے اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے۔ اور چوتھا غارم۔ غارم وہ ہے جو قرضے تلے دب گیا ہے اور اس کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس مقروض کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 5واں شخص فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، جو مدارس دینیہ کے طلبہ ہیں وہ بھی زمرے میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 6واں شخص ابن السبیل، مسافر۔ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن جب وہ سفر میں آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب وہ ضرورت مند ہو گیا، مال تو اس کے علاقے میں ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور 7واں مصرف عامل، جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ مامور ہو، تو باقاعدہ اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی۔ 8واں مصرف زکوٰۃ کا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسلام لے آئیں گے، تو ان کی دل جوئی کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن اب اسلام غالب ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 40واں حصہ ہے زکوٰۃ کا، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے راہ خدا میں۔ ان مصارف میں سب کو بانٹ کر بھی دیے جا سکتے ہیں، کسی ایک مصرف کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، جب دین کا انہدام ہو رہا ہو، جب دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں، تو اس زمانے میں راہ دین میں ایک دانگ خرچ کرنا، ایک پائی خرچ کرنا، دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، میں قسم اٹھا کے، رب کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، ایک تو میرا کہنا کافی ہے، پھر میں محمد رب کی قسم اٹھاؤں تو پھر کتنی بڑی بات ہو۔ فرمایا میں محمد رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تمہارا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے، تمہارا کیلکولیٹر حساب دیتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے، لیکن تمہارا رسول کہتا ہے قسم ہے نہیں کم ہوں گے۔
اب جس نے تجربہ کرنا ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، خدا کی راہ میں دیا گیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نفلی طور پر بھی خرچ کرو، اور جو وجوبی صدقات ہیں ان کو بھی ادا کرو تاکہ اموال پاک ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں۔